بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے، تو حکم دیا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور یہ مسلمانوں، جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور خوب جان رکھو کہ بے شک اللہ ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا تاکہ بڑا چڑھا کر واپس کرے اللہ اسے کہیں گنا اس کا قرض، اور اللہ ہی تنگ دستی لاتا ہے اور خوشحالی بھی، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ بھلا نہیں دیکھا تم نے سردار بنی اسرائیل کے اس واقعے کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب کہا تھا انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہ مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں۔ نبی نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر حکم دیا جائے تم کو جنگ کا تو تم نہیں لڑو گے؟ کہنے لگے بھلا کیا ہوا ہے ہمیں کہ نہ لڑے ہیں ہم اللہ کی راہ میں، جبکہ نکالا گیا ہے ہمیں ہمارے گھروں سے اور جدا کیا گیا ہے ہمیں بال بچوں سے۔ پھر جب حکم دیا گیا انہیں جنگ کا تو سب پھر گئے سوائے چند لوگوں کے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے اسے حکمران نے کہا ہم پر، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکمرانی کے سے، اور نہیں دی گئی اسے بہت سی دولت۔ نبی نے کہا بے شک اللہ نے فضیلت دی ہے اسے تم پر، اور عطا فرمائی ہے اس کو فراوانی علم میں اور عقل میں اور جسمانی طاقت میں، اور اللہ عطا فرماتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے، اور اللہ ہے وسعت والا اور سب کو جاننے والا۔ کہا ان سے ان کے نبی نے نشانی اس کی بادشاہی کی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں ہوگی تسکین تمہاری رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں جو چھوڑی ہیں آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام نے، اور اٹھا کے لا رہے ہوں گے جس کو فرشتے۔ بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ پھر جب چلا طالوت لشکر کو لے کر تو اس نے کہا بے شک اللہ آزمائش کرے گا تمہاری ایک دریا سے، سو جو شخص پانی پیے گا اس میں سے تو وہ نہیں ہے میرا ساتھی، اور جو نہیں پیے گا تو وہ بے شک میرا ساتھی ہے۔ ہاں اگر کوئی چلو بھر پانی پی لے اپنے ہاتھ سے تو خیر ہے، مگر پی لیا انہوں نے اس پانی میں سے سیر ہو کر، سوائے گروہ خلیل کے ان میں سے۔ پھر جب پار ہوا دریا سے وہ خود اور اہل ایمان جو ان کے ساتھ تھے تو کہنے لگے نہیں ہے مقابلے کی طاقت ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر سے۔ کہنے لگے وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ انہیں حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے کہ بہرحال ایک چھوٹا گروہ غالب آیا ہے بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اور جب مقابل آئے وہ جالوت اور اس کے لشکر کے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب فیضان کر ہم پر صبر کا، اور جمائے رکھ ہمارے قدم، اور فتح عطا فرما ہمیں کافر لوگوں پہ۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ لہذا شکست دے دی انہوں نے کافروں کو اللہ کے حکم سے، اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو،
اور عطا کی ہم نے ان کو سلطنت اور حکمت اور سکھایا ان کو جو چاہا۔ اور اگر نہ ہٹاتا اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے تو نظام بگڑ جاتا زمین کا، لیکن اللہ بڑا مہربان ہے اہل عالم پر۔ یہی اللہ کی آیات جو پڑھ کر سنا رہے ہیں ہم تم ٹھیک ٹھیک، اور یقیناً تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ یہ سب رسول فضیلت دی ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے اللہ ہم کلام ہوا اور بلند کیے بعض کے مرتبے، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، اور مدد کی ہم نے ان کی روح القدس سے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے یہ آپس میں وہ لوگ جو ان رسولوں کے بعد ہوئے، اس کے بعد بھی آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پھر کوئی تو ان میں سے ایمان لے آیا اور کسی نے کفر اختیار کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے آپس میں، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو مال و متاع دیا ہم نے تمہیں، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن کہ نہ ہوگی اس میں سودے بازی اور نہ کام آئے گی دوستی اور نہ ہی سفارش، اور جو اس کے منکر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا الحی القیوم، اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ جاوید ہے، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ نیند، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے حضور بغیر اس کی اجازت کے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے اسے بھی جو بندوں کے آگے ہے اور جو ان سے اوجھل ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، نہیں احاطہ کر سکتے وہ ذرا بھی اس کے علم میں سے مگر جس قدر وہ چاہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، حاوی ہے اس کی کرسی آسمان اور زمین پر۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور نہیں تھکاتی اس کو نگہبانی ان دونوں کی، اور وہی برتر اور عظیم ہے۔ نہیں کوئی زبردستی دین کے معاملے میں، بے شک صاف طور پر الگ ہو چکی ہیں ہدایت گمراہی سے۔ تو جس نے انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ پر، تو یقیناً اس نے تھام لیا ایک ایسا مضبوط سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اللہ حامی و مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کے حامی اور مددگار طاغوت ہیں جو نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف۔ یہی لوگ ہیں دوزخ میں جانے والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا نہیں غور کیا تھا تم نے اس شخص کے حال پر جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں، اس بنا پر کہ عطا کر رکھی تھی اس کو اللہ نے سلطنت، جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی بخشتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ تو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، ذرا نکال لا تو اس کو مغرب سے۔ سو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ جو کافر تھا، اور اللہ نہیں دیا کرتا
ہدایت بے انصاف لوگوں کو۔ کیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کو جو گزرا ایک بستی سے، جبکہ وہ اوندھی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، تو اس نے کہا کیسے زندہ کرے گا اللہ اس آبادی کو اس کے مرنے کے بعد؟ تو مردہ رکھا اللہ نے اس کو 100 برس تک، پھر زندہ کیا اسے۔ اب پوچھا کتنی مدت پڑے رہے ہو تم؟ وہ بولا رہا ہوں میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ رہے ہو تم 100 برس۔ اب ذرا دیکھو اپنے کھانے کو اور اپنے پانی کو کہ بالکل سڑے گھسے نہیں، اور دیکھو اپنے گدھے کو جو مرا پڑا ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بنائے ہم تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لیے۔ لو دیکھو اپنے گدھے کی ہڈیوں کو کس طرح اٹھا کھڑا کرتے ہیں ہم ان کو، پھر چڑھاتے ہیں اس پر گوشت۔ چنانچہ جب نمایاں ہو گئی حقیقت ان پر تو بول اٹھا میں جانتا ہوں کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور غور کرو اس واقعے پر جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب دکھا مجھے کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو؟ فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا کیوں نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ فرمایا اللہ نے اچھا تو لے لو 4 پرندے اور مانوس کر لو انہیں اپنے ساتھ، پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا اور پکارو انہیں، چلے آئیں گے وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے۔ اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں ایسی ہے جیسے ایک دانہ اگائیں اس میں 7 بالی، ہر بالی میں ہو 100 دانے، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں پھر نہیں جتاتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان اور نہ ستاتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ ایک میٹھا بول اور درگزر کرنا بہتر ہے ایسی خیرات سے جس کے پیچھے ایذا رسانا، اور اللہ غنی بھی ہے اور بردبار۔ اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنے صدقات، احسان جتا کرو اور تکلیف پہنچا کرو اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو، اس پر وہ تھوڑی سی مٹی اور برسے اس پر زور کا مینہ اور چھوڑ جائے اسے بالکل صاف چٹان، نہیں حاصل ہوتا ان کو خود بھی صلہ اپنی کمائی کا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر لوگوں کو۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے دل کے پورے اسباب و قرار کے ساتھ، ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو اونچی جگہ پر، پڑے اس پر زور کی بارش تو لائے وہ پھل دگنا، اور اگر نہ پڑے اس پر زور کی بارش تو ہلکی فوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے عملوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ کیا پسند کرتے ہو تم میں سے کوئی کہ ہو اس کا ایک باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور بہہ رہی ہوں اس میں نہریں، اس کے لیے ہوں اس باغ میں ہر قسم کے پھل، اور عالیہ ہو اسے بڑھاپے میں، اور ہو اس کی اولاد ناتواں، پھر آ پڑے اس باغ پر ایک بگولا آگ کا بھرا ہوا اور وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو خرچ کرو عمدہ اور پاکیزہ چیزیں اپنی کمائی میں سے، اور اس میں سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اور مت حسد کرو ایسی بری چیز اس میں سے خرچ کرنے کا جسے تم خود لینا گوارا نہ کرو، مگر یہ کہ چشم پوشی سے کام اس کے بارے میں،
اور جان رکھو کہ بے شک اللہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ شیطان ڈراتا ہے تمہیں مفلسی سے اور ترغیب دیتا ہے تم کو بے حیائی کے کام، مگر اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے اپنی بخشش اور فضل کا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے۔ عطا فرماتا ہے حکمت جسے چاہتا، اور جسے مل گئی حکمت تو در حقیقت مل گئی اسے خیر کثیر، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر صرف جو عقل والے ہیں۔ اور جو بھی کرتے ہو تم کسی قسم کا خرچ یا مانتے ہو کوئی منت، یقیناً اللہ اسے جانتا ہے اور نہیں ظالموں کا کوئی مددگار۔ اگر اعلانیہ دو تم صدقات تو یہ بھی خوب ہے، اور اگر چھپاؤ انہیں اور دو حاجت مندوں کو تو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور محو کر دے گا تمہاری اللہ کچھ برائیاں، اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ نہیں ہے تم پر یہ نبی کوئی ذمہ داری ان کو راہ راست پر لانے کی، مگر اللہ ہدایت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور جو بھی خرچ کرتے ہو تم کوئی مال بطور خیرات، اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اس لیے کہ نہیں خرچ کرتے ہو تم مگر حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا۔ اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کوئی مال بطور خیرات، پورا پورا دیا جائے گا تمہیں اس کا بدلہ، اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ خرچ کرو ایسے حاجت مندوں پر جو رکے بیٹھے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں طاقت رکھ چلنے پھرنے کی زمین میں۔ سمجھتا ہے انہیں ایک ناواقف آدمی خوشحال، کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے، لوگوں کے پیچھے پڑ کر نہیں مانگتے۔ اور جو بھی خرچ کرو گے تم کوئی مال، بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، رات کو اور دن کو، چھپا کر اور اعلانیہ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو کوئی انہیں خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ جو لوگ کھاتے ہیں سود، نہیں اٹھیں گے وہ قیامت کے دن مگر جیسے اٹھتا ہے وہ شخص جسے باولا کر دیا وہ شیطان نے چھو کر۔ یہ حال اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ آخر تجارت بھی تو سود کی مانند ہی ہے، حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو اور حرام کر دیا سود کو۔ لہذا جس کو پہنچ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا سود خوری سے، تو اس کا ہے وہ جو پہلے لے چکا ہوا، اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے۔ اور جس نے پھر لیا سود تو ایسے ہی لوگ ہیں جہنم میں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی ناشکر گناہگار کو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کیا انہوں نے نیک کام، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام اور قائم رکھی نماز اور دیتے رہے زکوٰۃ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ کوئی خوف ہے انہیں، نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہیں۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود لوگوں کے ذمے، اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے، اور اگر تم توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو تم حقدار ہو اصل سرمائے کے، نہ تو ظلم کرو نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر قرضدار تنگ دست ہو تو مہلت دے دو اسے خوشحال بنا، اور یہ بات کہ بخش جو تم اسے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، بشرطی کا تم سمجھو۔ اور ڈرو اس دن سے جب لوٹ کر جاؤ گے تم اللہ کے حضور،
پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو بدلہ اس کے کمائے ہوئے عملوں کا، اور کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اے ایمان والو، جب لین دین کرو تم ادھار کسی خاص مدت کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے، جیسے کہ سکھایا اس کو اللہ نے، اسے چاہیے کہ وہ لکھے اور تحریر لکھوائے وہ شخص جس پر فرض ہے، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب اور کمی بیشی نہ کرے اس میں ذرا بھی، اور اگر ہو وہ شخص جس پر قرض ہے کم عقل یا ضعیف یا قابلیت نہ رکھتا ہو کہ تحریر لکھوائے وہ خود، تو لکھوائے اس کا ولی انصاف کے ساتھ، اور گواہ بنا لو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے، پھر اگر نہ موجود ہوں 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں ایسے لوگوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو بطور گواہ، تاکہ اگر بھول چوک ہو جائے ان میں سے ایک کو تو یاد دہانی کرا دے ان میں سے ایک کو دوسری کو، اور نہ انکار کریں گے گواہ جس وقت بھی وہ بلائے جائیں، اور نہ انکار کریں گواہ جس وقت بھی وہ بلائے جائیں، اور نہ سستی کریں دستاویز لکھنے میں، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، ایک معین میعاد کے ساتھ۔ تمہارا ایسا کرنا زیادہ قریب ہے انصاف کے اللہ کے نزدیک، اور بہت درست طریقہ ہے شہادت کے لیے، اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ نہ پڑو تم شک و شبے میں۔ ہاں، یہ لین دین ہو 10 بدست، اس طرح تم لیتے دیتے ہو آپس میں، سن نہیں ہے تم پر کچھ گناہ نہ لکھے، اور گواہ کر لیا کرو جب تم سودا کرو، اور نہ ستایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک ہوگی یہ سخت گناہ کی بات تمہارے لیے، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ اور کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے تم کو اللہ اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اور اگر ہو تم سفر میں اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو رہن بقبضہ پر معاملہ کا طے کر لیا کرو، پھر اگر اعتبار کر لے تم میں سے کوئی شخص دوسرے کا تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اپنی امانت، اور ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور مت چھپاؤ گواہی کو، اور جو چھپاتا ہے گواہی کو جو در حقیقت گناہ گار ہے اس کا دل، اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، خواہ ظاہر کرو تم جو تمہارے دلوں میں ہے یا چھپاؤ، بہرحال حساب لے لے گا تم سے اس کا اللہ، پھر بخش دے گا جسے چاہے اور سزا دے گا جسے چاہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر جو نازل ہوئی ان کی طرف ان کے رب کے پاس سے، اور مومن بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور کہتے ہیں نہیں فرق کرتے ہم ان کے رسولوں کے درمیان، وہ کہتے ہیں نہیں فرق کرتے ہم اس کے رسولوں کے درمیان کسی ایک میں دوسرے سے۔ وقالوا سمیعنا واطعنا، اور کہا انہوں نے سنا ہم نے اور اطاعت کی، غفرانک ربنا والیک المصیر، طالب ہے ہم تیری بخشش کے اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نہیں ذمہ داری کا بوجھ ڈالتا اللہ کسی شخص پر مگر اس کی قوت برداشت کے مطابق، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت،
اسی کے لیے ہے وہ نیکی جو اس نے کمائی اور اسی پر ہے وہ وبال اس بدی کا جو اس نے کمایا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، نہ پکڑ کیجیے اگر بھول چوک ہو جائے ہم سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ، بھاری بوجھ، جیسا کہ ڈالا تھا تو ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، نہ اٹھائیے ہم سے ایسا بار نہ ہو طاقت ہم میں جس کے اٹھانے کی۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم عطا فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔